السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 8 گھنٹوں کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر. خاص طور پہ کل رات کو کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جناب ایک دفعہ پھر ایسا لگ رہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو تمام تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے آپ کو ایک فوٹیج دکھانا چاہیں گے، اور یہ بیسکلی تل ابیب اسرائیل کے اوپر جو ایران کی جانب سے بمباری کی گئی ہے، یہ اس کی فوٹیج ہے. اور وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اچھا خاصا جو ہے وہ کل رات کو نقصان ہوا ہے. اور یہ وہاں کی تل ابیب کی کل رات کی فوٹیج ہے، جہاں پہ ایران کی جانب سے کلسٹر بمز کا جو ہے کلسٹر ٹائپ میزائل جو ہیں اس کا استعمال کیا گیا. میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ بیسکلی میزائل جو ہے جب اپنے ٹارگٹ کے قریب آتا ہے تو یہ مختلف ٹکڑوں کے اندر جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ گرتا ہے جا کے وہ بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے. تو ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر تل ابیب کے اوپر جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے جو بمباری کا سلسلہ جاری ہے، وہاں پہ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے. دوسری بات یہ، ابھی تھوڑی دیر میں ایران کے حوالے سے بھی ایران کے ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے. یہ بڑی ایک سنگین ایک واقعہ ہے. اس کی ڈیٹیلز بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کو فوٹیجز جو ہے وہ دکھا دیں. شمالی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ حزب اللہ کے راکٹ حملے میں ایک خاتون ہلاک اور 2 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور نیگیو صحرا کے اندر ایرانی میزائل کے ٹکڑے گرنے سے جو ہے وہ 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ تمام تر فوٹیجز جو ہیں وہ آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت خوفناک فوٹیج ہے جو میں دکھانا چاہوں گا، اور اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کا جب میزائل گرتا ہے تو وہاں پہ گاڑیاں جو ہیں وہ کس طرح مطلب ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں اور کس طرح ہوا کے اندر اڑتی ہیں جا کے. یہ آپ اس فوٹیج سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بعد کس حد تک خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلتا ہے. یہ جو مذاکرات کی بات بار بار ہو رہی ہے نا جی، مذاکرات کر لیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تباہی ہے جو اسرائیل اب محسوس کر رہا ہے. اور ان فوٹیجز سے جو ہے وہ آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو فوٹیجز وہاں سے آ رہی ہیں وہ کس حد تک خوفناک ہے. میرے خیال میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ اسرائیل کو ایکچولی یہ ہیٹ محسوس ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں تھی نا. وہ تو جب دل کرتا تھا، چاہے وہ لبنان ہو، شام ہو، جہاں ان کا دل کرتا تھا وہ حملے کرتے تھے. لیکن ان کے اوپر پہلی دفعہ جو ہے جب میزائلوں کی بمباری ہوئی ہے اور وہ بارش ہوئی ہے پوری طرح، تو اب ان کو تکلیف جو ہے وہ صحیح طرح اٹھنا شروع ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک پریشان کن خبر ہے، اور وہ جس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے دوبارہ اسکیلیٹ کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ، اس کے احاطے کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ حملہ کیا گیا ہے. فارس نیوز ایجنسی جو ایران کی نیوز ایجنسی ہے، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کی پریمیسز کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے. اور یہ کل رات کو ایگزیکٹ ٹائم بھی بتایا گیا ہے 9:08 کے اوپر، رات کو 9:08 کے اوپر جو ہے یہ حملہ ہوا ہے. اور اس کے اندر ایک پروجیکٹائل جو ہے وہ اس کی پریمیسز میں آ کے وہاں پہ لگا ہے. خدا کا شکر ہے کہ کسی قسم کی کوئی وہاں پہ جوہری لیکیج جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. وہاں پہ اب تک سب کچھ جو ہے وہ پرسکون ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب اس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور کوئی بہت بڑا ڈیمیج بھی نہیں ہوا ہے. لیکن آبویسلی جو ٹارگٹ تھا وہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ اگر یہ ایسا ہو جاتا اور وہاں سے کسی قسم کی کوئی لیکیجز ہو جاتی تو کافی پریشان کن جو ہے وہ ثابت ہو سکتا تھا. اس کے علاوہ جناب ایک یو ایس سینٹرل کمانڈ سینٹ کام، ان کی جانب سے یہ ایک فوٹیج جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے. اور یہ بیسکلی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس کا ایک مجموعہ ہے جو سینٹ کام کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. اور اس کے اندر انہوں نے اس فوٹیج کے اندر دکھایا کہ جناب ایران کی جو مختلف ٹارگٹس ہیں جو ان کو ہٹ کیا گیا ہے، اور موسٹ پرابلی یہ جو ڈرون کی فوٹیج تھی شاید اس سے جو ہے یہ فوٹیج جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس میں مختلف ٹرکس، مختلف بلڈنگز، ان کو جس طرح ہٹ کیا جاتا ہے، یہ اس کی ان کلاسیفائڈ فوٹیج جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ انڈیا کے اندر میں ذرا تھوڑا سا پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں، اس کے بعد دیگر خبروں کی طرف آتا ہوں. اور وہاں پہ خاص طور پہ جو پاکستان مخالف ہے ارنب گوسوامی، اس نے کل رات کو اپنے پروگرام کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی جو میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اب ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں اور اس سے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ اس وقت پسوڑی پڑی ہوئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. اور آپ یقین کریں کہ ان کی میں ٹرانسمیشنز دیکھ رہا تھا، وہ اتنا کوس رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کو کہ بھائی کیا گیا تم لوگوں نے، یہ پاکستان کے پاس یہ انیشیٹو جو ہے وہ کس طرح چلا گیا. اور میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں کے اندر جو ہے یہ کم از کم کوشش کریں گے کہ کسی طرح کچھ بھی ہو جائے یہ ڈیل نہ ہو، کیونکہ ان کا مقصد بیسیکلی امن نہیں ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ وار ہو، لڑائی ہو، لوگ مریں، ڈزنٹ میٹر. بس پاکستان کے پاس یہ کریڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے سفارتی حل نکال کے اس جنگ کو جو ہے وہ رکوا رہا ہے. ارنب گوسوامی نے کیا کیا؟ ارنب گوسوامی نے کل رات کو اپنے پروگرام کے اندر ایک نیا شوشہ چھوڑا.
اس نے کہا کہ میرے ذرائع، اب ظاہری بات ہے ان کے ذرائع آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ لاہور کی بندرگاہ کے اوپر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ حملہ کروایا ہوا ہے کہ لاہور کی مطلب وہ ایسی بندرگاہ جو آج تک کبھی لاہور والوں نے خود نہیں کبھی دیکھی. تو اس نے کیا نیا شوشہ چھوڑا، اس نے کہا جی میرے ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو پاکستان صرف ہوسٹ کر رہا ہے، میڈیٹ نہیں کر رہا. میڈیٹ کا کام جو ہے وہ مصر اور ترکی کریں گے، پاکستان صرف ہوسٹ کر رہا ہے، یہاں پہ صرف میٹنگ ہوگی. مطلب ان کو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ چاہے وہ سوئٹزرلینڈ جا سکتے تھے، وہ ایلپس میں جا سکتے تھے، وہ یورپ کے کسی ملک کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے مذاکرات کر لیتے، بڑی خوبصورت جگہ ہیں وہاں پہ. تو کہتا ہے جی پاکستان جو ہے نا وہ صرف ہوسٹ کر رہا ہے. تو مجھے بڑی ہنسی آئی اس کی گفتگو سن کے کہ جناب پاکستان اگر صرف ہوسٹ کر رہا ہے تو پہن تسی کر لو، آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ ہوسٹ کر لیں، آپ ان کو کہیں جی آئیں، آپ دلی آئیں، آپ کو آگرہ لے کے چلتے ہیں، تاج محل دکھاتے ہیں آپ یہ سارا کچھ کر لیتے. نہیں کرائی نا، اب آپ کو لفٹ نہیں کرائی. اب اس کے اندر انہوں نے بیٹھ کے جو ہے نا وہ نون میخ نکالنے ہیں، اس کے اندر کیڑے مکوڑے نکالنے ہیں کہ جناب نہیں اینج نہیں گیا، اینج ہو گیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا دوں، ویسے تو ظاہری بات ہے دعا یہی ہے کہ یہ کامیاب ہو مذاکرات اور اس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ بند ہو. پوری دنیا کی یہ خواہش ہے، میں جس سے بھی ملتا ہوں لوگ یہی کہتے ہیں کہ جناب ہماری خواہش ہے جنگ ختم ہونی چاہیے اب. تو لیکن یہ اس قسم کی جو ہے نا وہ ایک قوم بن چکی ہوئی ہے کہ یہ جنگ فساد مار دو لڑ لو، یہ اس کے اوپر زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ بس ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. تو یہ اس وقت خیر وہاں پہ مصیبت جو ہے وہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جناب بیان سامنے آیا ہے. میں نے ابھی آپ کو وہ جو ایک فوجی طیارہ گرا ہے میں اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دیتا ہوں، جو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا میں اس کو آگے چل کے میں بتاؤں گا. لیکن سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ جب سے یہ سلسلہ چلا ہے اس کے بعد میڈیا کی گفتگو جو ہے اس نے کی ہے. اس نے کہا جی ایران رضامند ہے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا. ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے، اب ہم صحیح لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. بائی دا وے اس معاہدے کی 15 شرائط بھی سامنے آئی ہیں جو امریکہ کی جانب سے رکھی گئی، وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. کہتا ہے جی ہم ایران سے بات کر رہے ہیں، ایران میں شاندار کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، ان کی نیوی ایئر فورس تباہ کر دی ہے، ہم نے ان کی قیادت ختم کر دی ہے، یہ رجیم چینج ہے. ایران میں اب نئی قیادت ہے، دیکھتے ہیں وہ کیسا کام کرتے ہیں. ایران کی نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے. آگے کہتا ہے بیکاز دے آر گوئنگ ٹو میک اے ڈیل دے ڈیڈ سم تھنگ یسٹرڈے دیٹ واز امیزنگ ایکچولی. کہتا ہے جی کل ایران نے جو ہے کچھ ایسا کیا ہے جو بڑا زبردست تھا. دے گیو اس اے پریزنٹ اینڈ دا پریزنٹ ارائیو ٹوڈے. کہتا ہے جی کل انہوں نے ہمیں ایک ایران نے جو ہے کوئی تحفہ دیا ہے اور وہ آج پہنچا ہے وہ تحفہ. It was a very big present worth a tremendous amount of money and I'm not going to tell you what the present is but it was a very significant price. کہتے جی مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کیا چیز ہے، لیکن اس کی ویلیو جو ہے بہت زیادہ ہے. اور اینڈ دے gave it to us and they said that they were going to give it. So that meant one thing to me, we are dealing with the right people. کہتا جی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ وہ ہمیں دیں گے اور اس کے بعد انہوں نے وہ تحفہ دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ صحیح لوگوں سے اس وقت بات چیت کر رہے ہیں. نو اٹ وازنٹ نیوکلیئر ریلیٹڈ، اس کا جوہری توانائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اٹ واز آئل اینڈ گیس ریلیٹڈ، کہ جناب اس کا تیل اور گیس کے معاملے کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق تھا. اینڈ اٹ واز اے ویری نائس تھنگ دے ڈیڈ. اب میں صرف سوچ رہا تھا کہ کیا ہوگا، مطلب ایسی کون سی چیز ہوگی، کیا تیل کا کوئی انہوں نے کوئی ٹینکر بھیج دیا ہے، کوئی آئل بھیج دیا ہے، مطلب کہ جی یہ تحفہ ہے جی ساڑھے لو جی پڑھو، اتنے 1000 گیلن تیل جو ہے یہ ہماری طرف سے مفت ہے آپ کو. یہی ہو سکتا ہے. اور امریکیوں کے بارے میں تو ویسے پوری دنیا کے اندر مشہور ہے کہ تیل کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں، تیل کے پیچھے انہوں نے پتہ نہیں کتنی جنگیں کر دیں، تیل کے پیچھے یہ ملکوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور میرا خیال میں شاید یہی چیز ہوگی، ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ نے البتہ بتایا نہیں، اس نے کچھ نہیں بتایا کہ ایکچولی یہ تھا کیا، بس کہتا ہے یہ اس سے ریلیٹڈ تھا. اب کیا تھا یہ نہیں پتا. ایک اسے سوال کے جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر ایران کے معاملے میں بہت بہترین رہے ہیں. اس نے کہا کہ ایران سے بات چیت میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں. تو یہ 4 افراد کے بارے میں تصدیق کرتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ یہ 4 افراد جو ہیں وہ اس کے اندر شریک ہیں. بائی دا وے میں کل رات کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ جناب جے ڈی وینس کے حوالے سے جو ہے یہ خبر آ رہی تھی کہ جناب وہ پاکستان آ چکے ہیں. یہ خبر غلط ہے، جے ڈی وینس ابھی پاکستان نہیں آئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آ جائیں، وی ڈونٹ نو، کہ یہ جو چونکہ نیگوسیشنز کا پروسیس ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ میرا نائب صدر جو ہے وہ اس پروسیس کے اندر انوالوڈ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ پاکستان آ جائے، وی ڈونٹ نو. اور دوسری بات یہ کہ ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جناب فوج کی جانب سے جو ہے وہ بریفنگ دی جانی تھی. آج ایک بڑی اہم جو ہے وہ میٹنگ ہونی تھی، لیکن کل رات گئے جو ہے وہ اب اس میٹنگ کو کینسل کر دیا گیا ہے. سو پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہم نے آپ کو بات بتائی تھی اس کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اب وہ میٹنگ جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے. دوپہر کے وقت جو ہے وہ تقریباً 2-2:30 بجے کے آس پاس جو ہے وہ یہ اہم بریفنگ ہونی تھی، لیکن اب اسے کینسل کر دیا گیا ہے.
اس کے علاوہ ٹائم آف اسرائیل میں اسرائیل کے چینل 12 کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے موجودہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو اپنی 15 شرائط سے آگاہ کیا ہے. وہ جو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا نا کہ 15 شرائط جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں, پچھلی میں نے 3 آپ کو بتائی تھیں, اب مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, تو 15 شرائط جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. رپورٹ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ حالات امریکہ اور اسرائیل کے تمام جنگی اہداف کا احاطہ کرتے ہیں. بہرحال چینل 12 کا کہنا ہے کہ یروشلم کو یعنی کہ اسرائیل کو تشویش ہے کہ ٹرمپ اور ان کی ٹیم جنگ کو روکنے کی شرط کے طور پر ان مطالبات کا اصرار کرنے کے بجائے ایران کے ساتھ ایک فریم ورک معاہدہ, ایک اصولی معاہدے کے لیے تیزی سے زور دینا چاہتے ہیں. تفصیلات سے واقف 3 ذرائع کے مطابق صدر کے اعلیٰ معاونین جیرڈ کوشنر اور سٹیو وٹکاف نے ایک ایسا عمل تشکیل دیا ہے جس میں 1 ماہ کی جنگ بندی کی مدت کا اعلان, جس کے دوران فریقین 15 نکاتی معاہدے پر بات چیت کریں گے, بالکل اسی طرح جیسے ٹرمپ انتظامیہ کی ثالثی میں حماس کے ساتھ غزہ اور لبنان کے ساتھ پچھلے معاہدے میں کیا تھا. رپورٹ میں کہا گیا کہ اصولی طور پر ایک تیز رفتار مبہم معاہدے کا منظرنامہ اسرائیل کے سیاسی اور سیکیورٹی لیڈروں کو نیندیں اڑا رہا ہے, کیونکہ اس سے ایسی صورتحال کا خطرہ ہے جس میں ایرانی بنیادی طور پر بالادستی کے ساتھ ابھرے ہوں گے, جبکہ قطعی شرائط پر اتفاق ہونے سے پہلے ہی تنازع ختم ہو جائے گا. ادھر وہاں پہ مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ گفتگو شنید اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ 15 چیزیں ہیں, 15 چیزوں کے لیے جو ہے 1 ماہ کی جنگ بندی کرتے ہیں اور ان 15 چیزوں کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں. اب اسرائیل کے اندر مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے, اگر کسی طریقے سے جو ہے وہ ان شرائط کے اوپر بات چیت ہونا شروع ہوگی تو جنگ تو رک جانی ہے, اور جنگ اگر رک گئی تو ایران کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا سامنے, کیونکہ جب آپ ایون ٹیبل پہ آمنے سامنے بھی بیٹھتے ہیں نا تو دونوں برابری کی سطح پہ بیٹھتے ہیں. اسرائیل کو یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے کہ اگر آپ نے ایران کو ٹیبل پہ اپنے سامنے بٹھا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اور ایران ایک برابر ہو گئے. اس وجہ سے اسرائیل کی جو ہے وہ نیندیں اڑی ہوئی ہیں. وہ 15 شرائط کیا ہیں وہ میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں. بائی دا وے اس کو نیو یارک ٹائمز نے بھی جو ہے وہ رپورٹ ہو چکا ہے, اور خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان کے ذریعے یہ 15 شرائط جو ہے وہ ایران کو ٹرانسفر کی گئی ہیں. یہ جو 15 شرائط میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کے ذریعے ان کو ایران کو یہ پیغام بھجوایا گیا ہے. نمبر 1, ایران کو اپنی موجودہ جوہری صلاحیتوں کو ختم کرنا چاہیے. یہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایک شرط کے بارے میں تو ہمیں رپورٹ ہوا تھا کہ جناب ایک یہ ہے. نمبر 2, ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیاروں کے حصول کا عزم نہیں کرنا چاہیے. نمبر 3, ایرانی سرزمین پر یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی. یہ اسی سے جوہری طاقت سے ریلیٹڈ ہے. نمبر 4, ایران کو اپنے تقریباً 450 کلو گرام یورینیم کے ذخیرے کو 60% تک افزودہ کرنے کے لیے مستقبل قریب میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے حوالے کرنا چاہیے, جس پر اتفاق کیا جائے گا. یعنی کہ IAEA کے حوالے جو ہے وہ بیسکلی اپنے جو ایسٹس ہیں, جو یورینیم کے ان کے ڈپازٹس ہیں, اس کو جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے. نمبر 5, نتنز, اصفہان اور فردو جوہری تنصیبات کو ختم کرنا چاہیے. یہ وہی 3 جگہیں ہیں جہاں پہ لاسٹ ٹائم جب امریکہ کی اور ایران کی جنگ ہوئی تھی تو ان کے اوپر جو ہے وہ بنکر بسٹر بمز جو ہیں وہ گرائے گئے تھے. یہ وہی 3 جگہیں ہیں. نمبر 6, اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ خود اس شرط کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ان کو ختم کرنا چاہیے, جبکہ ایکچولی آپ پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ ہم نے اتنی شدید مباری کی ہے کہ ختم ہو چکے ہیں. تو اگر یہ ختم ہو چکے ہیں تو آپ ختم کرنے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہی آپ کی ایکچولی آپ کے اپنے اسٹانس کو جو ہے نگیٹ کرتا ہے. نمبر 6, اقوام متحدہ کے جوہری نگرانی ادارے IAEA کو ایران کے اندر مکمل رسائی, شفافیت اور نگرانی کی اجازت دی جانی چاہیے. نمبر 7, ایران مسٹ ابینڈن اٹس ریجنل پراکسی پیراڈائم. اچھا, یہ جو 6 شرائط ہیں اس کا تعلق تو جوہری طاقت کے ساتھ ہے. نمبر 7 یہ ہے کہ ریجنل پراکسی پیراڈائم جو ہے اسے ختم کیا جائے. بیسکلی حزب اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ لبنان کے اندر حزب اللہ کو جو سپورٹ کیا جاتا ہے یا ایران کی جانب سے حماس کو اگر جو سپورٹ کیا جاتا ہے, یہ سپورٹ جو ہے ایران اسے ختم کرے. نمبر 8, ایران مسٹ سیز دا فنڈنگ ڈائریکشن اینڈ آرمنگ آف اٹس ریجنل پراکسیز. وہی انہی کے حوالے سے کہ جناب ان کے پیسے دینا بند کریں, ان کو فنڈنگ دینا آپ بند کریں, ان کو ہتھیار دینا آپ بند کریں. نمبر 9, آپ نے ہرمز کو کھلا رہنا چاہیے اور ایک آزاد میری ٹائم راہداری کے طور پر کام کرنا چاہیے. یہ بھی میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ آپ نے ہرمز کے حوالے سے جو ہے وہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے فوراً کھولا جائے. نمبر 10, ایران کا میزائل پروگرام رینج اور مقدار دونوں میں محدود ہونا چاہیے, مخصوص حدوں کے ساتھ بعد کے مرحلے میں تعین کیا جانا چاہیے. ایران کے پاس اس وقت جو میزائل ہیں وہ تقریباً 2000 سے لے کے 2500 کلومیٹر کی جو ہے وہ رینج کے اندر آتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہیں یہ بیسکلی خطرہ کیا ہے, وہ خطرہ یہ ہے کہ جناب یہ اسرائیل تک پہنچ جاتے ہیں. یہ میرا خیال میں شرط یہ رکھی جائے گی کہ جناب ان کی جو لمیٹیشنز ہیں اس کو کم کیا جائے اور اس سے زیادہ میزائل جو ہے وہ آگے نہ جا سکیں, تاکہ ایران کے میزائل جو ہے, جس طرح بھی میں ویڈیو کے شروع میں بتا رہا تھا کہ تل ابیب کے اوپر جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے میزائلوں کی, ایرانی میزائلوں کی, تو وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم کیا جائے. اس کے علاوہ نمبر 13,
امریکہ بوشہر جوہری پلانٹ میں بجلی کی پیداوار سمیت اپنے سویلین جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے میں ایران کی مدد کرے گا. یہ وہی بوشہر ایٹمی پلانٹ جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جناب اس کے اوپر بھی بمباری کی گئی, اس کے حوالے سے اس شرط میں ہے کہ جناب امریکہ جو ہے اگر اس کے سویلین معاملات کے لیے, بجلی کی سپلائی کے لیے اگر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو امریکہ اس پہ مدد بھی کرے گا. نمبر 14, نام نہاد سنیپ بیک میکنزم جو پابندیوں کی خودکار طور پر دوبارہ لگانے کی اجازت دیتا ہے اگر ایران تعمیل کرنے میں ناکام رہتا ہے ہٹا دیا جائے گا. کہ جناب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آٹومیٹک سینکشنز جو ہے وہ ایران کے اوپر لگتی ہیں, یہ سلسلہ اب ختم کر دیا جائے گا. چیزوں کو جو ہے وہ اسیس کیا جائے گا, اسیس کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ کوئی پابندی لگنی ہے نہیں. سوری, ایک اس کے اندر رہ گئی اور وہ یہ تھی کہ ایران پر عالمی برادری کی طرف سے عائد پابندیوں کا مکمل خاتمہ ہوگا. آئل ایکسپورٹس کی بات ہو گئی, دیگر ایکسپورٹس کی بات ہو گئی, امپورٹس کی بات ہو گئی. یہ جو ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ سینکشنز بھی جو ہیں وہ ختم کر دی جائے گی. سو لالی پاپ بھی جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ 15 شرائط جو ہیں وہ یہ معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے جو ہے وہ بھجوایا گیا ہے. اب میرا دل کرتا ہے میں ارنب گوسوامی سے پوچھوں کہ بھائی جان یہ ہوسٹنگ کا کام ہو رہا ہے یا پیغام رسانی کا کام بھی پاکستان کر رہا ہے؟ نہیں کرنا, آپ لوگ نہیں کر سکے, بڑا افسوس ہوا سن کے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایکسیوس جو ایک امریکی میڈیا آؤٹلٹ ہے اس نے یہ رپورٹ کیا ہے جی امریکہ اور علاقائی ثالثوں کا ایک گروپ جمعرات کو جلدی ایران کے ساتھ اعلیٰ سطح مذاکرات کے انعقاد کے امکان پر بات چیت کر رہے ہیں, لیکن بات چیت سے آگاہ 2 ذرائع نے بتایا کہ ابھی تک تہران کے جواب کا انتظار ہے. صدر ٹرمپ جنگ کو ختم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں, لیکن خلیج ہرمز پر ایران کا دباؤ کسی بھی ممکنہ خاتمے کی حکمت عملی کو پیچیدہ بنا دیتا ہے. امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا 15 نکاتی منصوبہ شیئر کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے کئی اہم نکات پر اتفاق کیا ہے, تاہم ایسے کسی معاہدے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا. 2 اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو کو خدشہ ہے کہ ٹرمپ ایسا معاہدہ کر سکتے ہیں جو اسرائیل کے مقاصد سے بالکل کم ہو, جس میں اہم رعایتیں شامل ہوں اور اسرائیل کی ایران کے خلاف حملہ کرنے کی صلاحیت کو محدود کر دیا جائے. ادھر امریکہ ممکنہ اضافے کے لیے آپشنز بھی تیار کر رہا ہے کہ ایک امریکی اہلکار نے ایکسیوس کو بتایا کہ فوج کے 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے کمانڈ کو کئی ہزار فوجیوں پر مشتمل ایک انفینٹری بریگیڈ کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں تعینات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے, جیسا کہ فاکس نیوز نے پہلے اطلاع دی تھی. اس سے امریکہ کو ممکنہ زمینی کارروائیوں کی مزید گنجائش ملے گی. یہ کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی جو 5 دن کا ایران کے اندر کچھ ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو 5 دن کا ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹائم مانگا ہے, ایکچولی 5 دن کے بعد ان کے 3600 مرینز جو ہیں وہاں پہ پہنچنے والے ہیں, اور کیونکہ وہ آلریڈی وہاں سے جو ہے وہ نکل پڑے ہیں امریکہ سے, اور اگلے 5 دن کے اندر جو ہے وہ ایران کے بارڈر کے پاس جو ہے وہ آ کے پہنچ جائیں گے. ٹرمپ انتظامیہ کی اعلیٰ سطح پر بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایران تک رسائی کے معاملے میں اصل میں کیا ہو رہا ہے. ایک ذریعے نے بتایا کہ وٹکاف اور کشنر ٹرمپ سے براہ راست بات کر رہے تھے. 2 اسرائیلی حکام کے مطابق اسرائیلیوں نے حالیہ دنوں میں انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کچھ چل رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ مخصوص کچھ نہیں. ایک اسرائیلی ذریعے اور سفارتکاری سے واقف ایک دوسرے ذریعے نے کہا کہ امریکہ ایرانیوں کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے. ممکنہ طور پر خود مشتبہ خامنہئی اس ہفتے مذاکرات کرنے کے بارے میں یہ واضح نہیں ہے کہ فریقین کی نمائندگی ایرانی پارلیمانی اسپیکر محمد باقر غالباف اور وینس کریں گے, جنہیں وائٹ ہاؤس اپنے اعلیٰ ترین ممکنہ ثالث کے طور پہ دیکھتا ہے, یا نچلے درجے کے عہدیدار. ثالثی کرنے والے ممالک میں سے ایک نے تفصیلی مذاکرات کی اجازت دینے کے لیے عارضی جنگ بندی کی تجویز پیش کی تھی, لیکن 2 اسرائیلی حکام کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اپنا فائدہ برقرار رکھنے کے لیے فی الحال فائر کے نیچے مذاکرات کو ترجیح دیتی ہے. امریکہ اور اسرائیلی حکام مزید 2 سے 3 ہفتوں کی جنگ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں, قطع نظر اس کے کہ بات چیت بھی جاری ہو. ٹرمپ نے ایرانی پاور پلانٹس پر منصوبہ بند حملوں کو معطل کر دیا, لیکن صرف جمعے تک. امریکہ فوجی کشیدگی کے لیے آپشنز تیار کر رہا ہے بشمول زمین پر ممکنہ فوجی اتارنے کے. تو ایک جگہ پہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, دوسری جگہ جو ہے وہ اپنی فائر پاور یا اپنی جو فوج ہے, اپنی جو فورس ہے, اسے بھی جو ہے وہ انکریز کرنے کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور وہ یہ بتاتی ہے کہ جناب جو ٹینکرز, آئل ٹینکرز وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت آبنائے ہرمز کے آس پاس, ایران جو ہے وہ ان کو وہاں سے موو کرنے کی اجازت دے رہا ہے, لیکن اس نے جو ہے اس کے اوپر ایک چارج لگا دیا ہے جس کی ویلیو جو ہے وہ تقریباً $2 ملین بتائی جا رہی ہے. آپ $2 ملین دیں اور اس راہداری کو جو ہے وہ آپ کراس کر لیں. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی ایک جہاز نے آلریڈی یہ پیمنٹ کر بھی دی ہے اور اس کے بعد ان کو جانے کی اجازت مل گئی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پاسدار انقلاب کے حوالے سے یہ بھی رپورٹ آئی ہے کہ ایک اور جہاز نے جب وہاں سے گزرنے کی کوشش کی تو اسے روک دیا گیا کہ جی ابھی آپ کی کلیئرنس نہیں ہے, جب تک آپ کی کلیئرنس نہیں ہوگی آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے, اور ان کو وہاں سے باہر بھیج دیا گیا, واپس بھیج دیا گیا.
ایک اندازے کے مطابق آبنہ ہرمز کے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر جو ٹوٹل اس وقت جہاز جو کھڑے ہوئے ہیں جو ایکچولی اس جگہ کو کراس کرنا چاہتے ہیں ان کی تعداد تقریباً 300 بتائی جا رہی ہے. 300 جہاز اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کو کلیئرنس ملے اور اس کے بعد وہ وہاں سے جو ہے وہ آگے موو کر سکیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ جناب ایک فوجی جہاز جو ہے وہ گرا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ 60 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں. تو اس کے حوالے سے بیسکلی یہ واقعہ جو ہے وہ کولمبیا میں پیش آیا ہے. ایک فوجی طیارے میں سوار 125 فوجی اور عملے کے افراد پیر کی صبح ٹیک آف کے دوران حادثے کا شکار ہوئے جس کے نتیجے میں کم از کم 66 افراد جو ہے وہ جان سے گئے جبکہ درجنوں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. ہرکولیس C-130 نامی طیارہ جنوبی سرحدی علاقے سے اڑان بھرنے کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گیا. طیارے کا ملبہ جنگل میں بکھرنے سے آگ بھڑک اٹھی. فوجی ذرائع نے خبرساز ادارے کو بتایا کہ 58 فوجی فضائیہ کے 6 اہلکار اور 2 پولیس افسران اس حادثے میں مارے گئے. مقامی حکومتی سیکرٹری کارلوس کلاروس نے بتایا کہ درجنوں زخمیوں کے علاج اور انخلاء کی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.